ستی صاحب دیکھیں یہ بات بھی آپ کی تھوڑا سا آپ کا بھی پرابلم ہے کہ میں اور اسد عمر آپ بیٹھ کے کلپ چلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کو کنفرنٹیشن میں لا رہے ہیں. میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہے اور اس پہ آپ کو احتیاط یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. نہیں جی میں بالکل احتیاط برتتے ہوئے آپ کی کوئی بھی بات سے آپ کو سوال سے ہٹ کے نہیں ہم میری بات سنیں. یہ جو آپ طریقہ ہے نا کہ اسد نے یہ کہا آپ نے یہ کہا, آپ لوگ ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں اور میری بات کو میرا جو پس منظر ہے اور جو میں نے باتیں کی ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی 1 سال بعد. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, نہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جب میں نے 16 دسمبر 21 کو کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, اس وقت بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, آپ نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. شبیر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ اگر اس ARY کے پلیٹ فارم پہ ہمارے شو پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے آپ کو بات کرنے کا بھی پورا موقع دیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کی کوئی بات کوٹ بھی نہیں کی. میری بات سنو. میں کل وسیم بدامی کے پروگرام میں جا رہا ہوں. مجھے دیکھیے کل یہ ہوتا ہے نا, یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے بات وایا سندھی, اس پہ ذرا آئی کانٹیکٹ کم ہوتا ہے تو جواب نہیں آتا. پرابلم آپ کا بھی, اسد عمر صاحب کا بھی, حماد اظہر صاحب کا بھی, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ مجھے یہ بتا دیں کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس کیا گیا, کیا فاٹا کا مسئلہ حل ہوا, کیا ٹوبیکو کے اندر مسئلہ حل ہو گیا, کیا ریل اسٹیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ اسد عمر نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. میں نے جو بات کی ہے نا یہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک بات. آپ ایک دوسرے کو لڑا کر, ایک دوسرے کے بارے میں جملے کو کاٹ کر پاکستان کے بنیادی مسائل کو سائڈ پہ کر رہے ہیں. یہ مجھے میڈیا سے شکایت ہے اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے کھل کے کہہ رہا ہوں. ستی صاحب آپ کے سامنے کھل کے یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریٹیلر پہ ٹیکس ہو گیا؟ بتائیں نا, آپ جواب دیں. ہو گیا؟ نہیں ہوا. پھر کیا پھر یہ معیشت میں حصہ ان کا 19% ہے اور ٹیکس جو ہے وہ 0.4% ہے, تو کہاں سے ہو گیا؟ ٹیکس نہیں ہوا. تو پھر یہ irrelevant ہے نا کہ اسد نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا. چلے آگے چلے. پھر ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس کر لیا آپ نے ٹیکس نہیں ہوا. کیا آپ نے فاٹا والا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا پنجاب میں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ, اور یہ کیا پی ٹی آئی والے گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے اظہر صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہیں کریں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ٹبیکو کی بھٹیوں پہ ٹیکس لگایا تو مجھے اسمبلی کی کمیٹی میں ایم ایل اے کے سامنے اپنا ٹیکس ودرا نہیں کرنا پڑا؟ مجھے جواب دے دیں, ہوا یا نہیں ہوا. مجھے اس کو چھوڑ دیں, آپ دیکھ لیں کہ میں نے پرپوز کیا اور بعد میں وڈرا ہوا یا نہیں ہوا. مجھے بتا دیں. میں نے وڈرا کیا تھا, CNI کی کارڈ میں نے ختم کیا تھا. تو یہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا نا, یہ اسد عمر کی کلپ چلا دی, پھر میری کلپ چلا دی, پھر اس کی کلپ چلا دی, تھوڑا مزہ لے لیا اور آپ نے اپنا ٹائم گزار لیا. خدا کا واسطہ ہے یہ نہیں کریں. ایک کنسٹرکٹیو بات میں نے کی ہے. میں نے جس طرح کہا نا, جو کچھ میں نے اس 54 منٹ کے انٹرویو میں کہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی انسان نہیں کہے گا, اور کسی کی ہمت نہیں ہے وہ بات کرنے کی جو میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا, میں تو نہیں موجود تھا. اچھا اب آ جائیں ڈیفالٹ کی طرف. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا اس وقت بات ڈیفالٹ کی ہوئی تھی. میں نے یہ کہا کہ جب میں پہنچا عمران خان کے پاس اپریل میں, وہ ڈیٹ ایگزیکٹلی میں اور عارف نقوی صاحب گئے, اور اس ملاقات کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا. اس ملاقات کا ذکر آپ کو اگر دیکھیں تو شاہ زیب خانزادہ نے کہا. آپ کو یاد دیکھا, آپ نے سنا پروگرام دیکھا تھا, اس نے کہا نا کہ آپ اور عارف نقوی, ٹھیک ہے. تو میں نے نہیں کہا تھا کہ ہم, اور اس نے کہا کہ آپ گئے تھے. میں نے کہا ہاں جی ہم گئے تھے, اور ہم نے عمران خان کو کہا کہ آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے, آپ کو IMF میں جانا پڑے گا. اگر آپ اس سے پہلے کے بیانات وزیر اعظم کے اور پی ٹی آئی کے دیکھ لیں, یہ 9 مہینے تک IMF میں نہیں گئے تھے. یہ بھی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے, یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آپ جواب دیں اسد عمر صاحب سے. پھر اب آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ آپ فیکٹ کیوں نہیں بتا رہے پبلک کو؟ شبیر صاحب دیکھیں, بات سنیں, یہاں پر بیٹھ کے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو لینے کا لائن پر مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کا سمجھیں اور آپ کی بات سنیں. میرا سوال اس میں یہ ہے, اور میری بات سنیے. نہیں, میرا سوال ایک سن لیں. اب میں اس بات کو ڈیفالٹ کو کمپلیٹ کر دیں مجھے. پھر میں نے اس پروگرام میں یہ کہا کہ میں نے کہا عمران صاحب آپ کی گورنمنٹ کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہے,
تو انہوں نے کہا نہیں یہ پوزیشن نہیں ہے، اچھی ہے. میں نے کہا سر میں آپ کو 2 دن بعد بتاؤں گا چارٹ میں. اور عارف دوبارہ گئے، ہم نے ان کو چارٹ دکھائے. انہوں نے فون کیا کہ یار یہ پوزیشن آ رہی ہے. تو اس نے کہا، تو عمران نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ پوزیشن اچھی نہیں ہے. میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی.